بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے دنیا کے نظاروں کو اس قدر حسین بنایا ہے کہ انسان اس دلکشی اور جاذب نظر ماحول میں بار بار گم ہو جاتا ہے۔ کبھی زمین کی دل فریب رعنائیاں اس کے دامن دل کو کھینچتی ہیں تو کبھی افلاک کی دلکش وسعتیں، کبھی ہواؤں کی جاوداں اس کے لیے راحت جاں بنتی ہیں تو کبھی فضاؤں میں گونجنے والے نغمات حسن۔ یہ کائنات آب و گل حسن و عشق کے ہنگاموں کا مرکز ہے، جس میں حسن کبھی گل و لالہ کی نرم و نازک پنکھڑیوں سے عیاں ہوتا ہے اور کبھی ان کی دل فریب مہک سے۔ نغمات حسن کبھی آبشاروں میں سنائی دیتے ہیں اور کبھی دریاؤں و نہروں کے سکوت میں۔ کہیں باغات کی دلکش رونقیں چہرہ حسن کو بے نقاب کرتی ہیں، کہیں صحراؤں کی خاموشیاں، کہیں سمندروں کا بہاؤ حسن میں ڈلتا دکھائی دیتا ہے، کہیں سبزہ زاروں کا پھیلاؤ۔ الغرض ہر سو حسن کی جلوہ سامانیاں ہیں اور نگاہ و دل خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ غرض یہ کہ حسین خواہشات ہر سو مچل رہی ہیں۔ یہی خواہشات ہوگر حسن بھی ہیں اور پیکر حسن بھی۔ تخیلات بھی حسن سے سکون پاتے ہیں، تصورات بھی اسی کے مشتاق ہیں۔ اہل دل کبھی حسن کو جلوت میں تلاش کرتے ہیں، کبھی خلوت میں۔ کوئی جلوہ حسن میں مست ہے، کوئی تصور حسن میں بے خود۔ اس کارگاہ حیات میں ہر کوئی حسن کا متلاشی ہے، کوئی ذوق و شوق کے مرحلے میں ہے تو کوئی جذب و کیف کے مقام پر، کوئی سوز و ساز و مستی میں ہے، کوئی وجد و حال میں۔ لیکن شبستان عشق میں ہر کسی کو نور حسن کی کوئی نہ کوئی شعاع میسر ہے۔ دل کہتا ہے کہ حسن کے دل فریب جلوے جو اس قدر کثرت سے ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا منبع ضرور ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ سرچشمہ حسن یقیناً موجود ہوگا جہاں سے سب کے سب جمالیاتی سوتے پھوٹ رہے ہیں۔ ہر خوب سے خوب تر کا وجود اور حسین سے حسین تر کا نشان یہ بتلاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حسن و رعنائی کا آخری نظارہ بھی ہوگا۔ تلاش حسن کا سفر کہیں تو ختم ہوتا ہوگا۔ آنکھیں کہتی ہیں بے شک کہیں وہ آخری تصویر حسن بھی ہوگی جسے دیکھ کر جذبہ تسکین بھی سکون پائے گا۔ روح پکارتی ہے بلا شبہ کہیں وہ حریم ناز بھی ہوگا جہاں سب بے چینیاں ختم ہو جائیں اور راحتیں تکمیل کو پہنچ جائیں۔ آؤ اس حسن کی تلاش میں نکلیں اور اس جمال کو اپنائیں جس کی ادائے حسن سے جہان رنگ و بو میں ہر سو حسن و جمال کی جلوہ آرائی ہے۔ آؤ بادۂ عشق کے رہنوردو اس صحرائے حیات میں دیکھو، وہ طور پر سے ایک عاشق کی ندا آ رہی ہے، فضائے طلب میں اس کی صدائے عشق بلند ہو رہی ہے۔ روح کے کانوں سے سنو آواز آ رہی ہے، رب ارنی انظر علیکا، میرے رب اپنے چہرہ حسن کو بے نقاب کر، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نظارہ حسن کی طلب کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کس حسن کو پکارا ہے؟ اسی حسن کو جو حسن مطلق ہے، جو حسن ازل ہے، جو حسن کامل ہے، جو حسن حقیقت ہے، جو ہر حسن کا منبع و مصدر ہے، جو ہر حسن کی اصل ہے، حسین جس کے حسن کا تصور نہیں کر سکتے، جمیل جس کے جمال کا گمان نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی حسن لازوال سے اس کا جلوہ حسن مانگا تھا، اور آپ کو حریم ناز سے کیا جواب ملتا ہے؟ لن ترانی، ہمیں جلوہ حسن کا نظارہ کرانے سے انکار نہیں ہے موسیٰ، مگر تیری آنکھ میں تاب نظارہ نہیں۔ پھر عشق کی بےتابی دیکھ کر اس نے حسن ذات کی بجائے حسن صفات کا صرف ایک نقاب الٹا۔ مگر سورہ اعراف کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی صفاتی تجلی کا اظہار فرمایا تو اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ روح بےتاب پکارنے لگی، اے حسن مطلق، میں نے اقرار کر لیا کہ میں تیرے حسن کو بے نقاب نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں ترس گئی ہیں، یہ نظارہ کسی پیکر محسوس میں رکھ دے تو اسے ہی دیکھ لیں۔ جس کے اوپر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اے لامقام میں بسنے والے حسن تمام، عالم مقام میں بھی اپنے حسن کامل کی جلوہ سمانی کر۔ تو عالم ہویت میں تو نور فگن ہے، مطلع بشریت کو بھی اپنے پرتو حسن و نور سے روشن کر۔ تو حسن بے مثال ہے، لیسا کمثلہ شیء کا مصداق تیرا ہی جمال ہے۔ کسی کے حسن سراپا کو اپنی شان مظہریت سے نواز تاکہ عاشقان صادق
عالم ہست و بود میں تیرے حسن کا نقش کامل دیکھ سکیں، تیرے نور کا مظہر عتم دیکھ سکیں، حریم ناز سے صدا آتی ہے۔ اے حسن وہ جمال حق کے متلاشی، تیری تلاش تجھے مل چکی، تیرا سوال پورا ہو چکا، تیری مراد بر آ چکی، یوں تو ہر سو میرے ہی حسن کے جلوے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آیت 115، تم جدھر بھی پھرو گے ادھر ہی اللہ کا جلوہ ذات ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سراپا عالم خلق میں میرے پرتوے حسن کی کامل جلوہ گاہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلع ذات پر میرا آفتاب حسن شباب پر ہے۔ اس پیکر نور کو دیکھ، یہی مظہر حسن حقیقت ہے اور یہی مظہر جمال مطلق ہے۔ میں نے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی صورت میں اس وقت پیدا فرمایا جب کائنات ہست و بود اور عالم رنگ و بو میں کچھ بھی نہ تھا۔ عرش سے فرش تک کسی نوری یا مادی وجود کا کوئی نشان نہ تھا، ابھی نظام کن فیکون کا اجرا بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے اپنی شان خلاقیت کا سب سے پہلا مظہر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ یہی نور میرے نظام خلق و تکوین کا پہلا نقش تھا، یہی نور میرے پرتوے حسن و جمال کا پہلا محل تھا، یہی نور میری توجہ ذات کا پہلا مرکز تھا۔ اس وقت عالم امر و خلق میں سوائے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بھی نہ تھا، سو میں نے مدتوں تک اسے اپنے حجابات عظمت میں رکھا اور براہ راست اپنی انوار ذات سے اس کی پرورش و تربیت فرمائی۔ پھر طویل زمانوں کے بعد جب ارواح انبیاء کی تخلیق عمل میں آ چکی تو اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم ارواح میں منتقل کیا، پھر اسے وہیں شرف نبوت سے بحر یاب فرما کر ارواح انبیاء کے لیے منبع فیض بنایا گیا۔ ارواح انبیاء کو اس نور کی معرفت کروائی گئی، ان سے اس کی نبوت کی تصدیق کروائی گئی اور اس کے توسط سے انہیں بھی نعمت نبوت سے شرف یاب فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں اور احادیث نبوی میں اس حقیقت کے کثرت سے اشارے ملتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کو عالم ارواح میں نبوت سے مشرف فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرائی اور ان پر ایمان لانے کا پختہ عہد لیا۔ یہ ان کی تقریب حلف نبوت تھی جس میں اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں ذکر فرماتے ہیں، اے محبوب یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے سرفراز کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور بالضرور اس رسول پر ایمان لانا اور لازماً اس کی مدد کرنا۔ مزید تاکید کے طور پر فرمایا گیا، کیا تم سب انبیاء نے اقرار کیا اور کیا میرا عہد قبول کر کے یہ بھاری ذمہ داری تم نے اٹھا لی؟ سب انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے، انہوں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا اور نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھا اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی، نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ جن تھے نہ انسان تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور یعنی نور محمدی کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے۔ ایک سے حاملان عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے۔ ایک سے آسمان بنائے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے جنت و دوزخ۔ گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی کائنات ہست و بود میں اولین تخلیق، اس کے عالم ارواح میں ملکوتی قیام اور عالم اجساد میں ناسوتی سفر کا ذکر ائمہ حدیث، علماء اور محققین کے ہاں آج تک تواتر سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس پر سبھی کا اعتقاد و اعتماد رہا ہے۔ حضرت عباس بن ساریہ سے مروی ہے، جس کو مستدرک الحاکم میں بیان کیا گیا ہے،
کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین قرار پا چکا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی خاکی تشکیل کے مرحلے میں تھے۔ ارباز بن ساریہ سے ہی ایک اور روایت ہے جس کو مسند احمد، بہقی، حاکم، ابن اساکر، صحیح ابن حبان میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی خمیر سے پہلے مٹی میں تھے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میری نبوت کے بارے میں پہلی خبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی، اور اس کے علاوہ میری والدہ کا وہ خواب بھی تھا جو انہوں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا، اور انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس کے سبب شام کے محلات روشن ہو گئے۔ امام علی بن برہان الدین الحلبی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ آقا عمر کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت میں ایک نورانی ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا۔ آقا میں نے اپنی زندگی میں وہ نورانی ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، اے جبرائیل مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ امام ابن القطان اور امام حلبی روایت کرتے ہیں کہ جسے حضرت امام زین العابدین نے اپنے والد حضرت امام حسین سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے نقل فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں نور کی صورت میں موجود تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر بشری کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لے آؤ جو میرے محبوب پاک کے جسم اقدس اور جسد اطہر کے تخلیق کے لائق ہو۔ تو وہ سفید مٹی کی ایک مٹھی روضہ اطہر والی جگہ سے لے کر بارگاہ خداوندی میں لے کر حاضر ہوئے، تو امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی لہروں میں سے دھویا گیا، پھر نور نبوت اس میں رکھ کر اس کو عرش و کرسی، لوح و قلم اور آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ پھیرایا گیا تاکہ ہر شے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و کمال کو پہچان لے۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پشت میں بدیت کیا گیا، جو کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جھلکنے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا، اور ان سے کہا گیا کہ اے آدم یہ تیری نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ جب حضرت حوا کے بطن اطہر میں حضرت شیش علیہ السلام منتقل ہوئے تو وہ نور بھی حضرت حوا کے بطن اقدس کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ ہر دفعہ 2 جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی، ماں سوائے حضرت شیش علیہ السلام کے، کیونکہ وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے اور سب بھائیوں سے مرتبہ و کمال کے لحاظ سے یکتا بنے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور انوار یک کے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ تمہاری پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے، اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا، سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کا مسکن اور ٹھکانہ نہیں بن سکے گا۔ سو یہ وصیت نسلاً بعد نسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کا ہر فرد اپنے بیٹے کو کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ نور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی پشت مبارک تک پہنچا۔
تو یہ تھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم ملکوت سے عالم ناسوت تک کے سفر کی اجمالی تاریخ مختصر انداز میں۔ مذکورہ بالا احادیث اور روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کائنات کے وجود اول کے طور پر باری تعالیٰ نے ہر شے سے قبل تخلیق فرمایا اور اسے غیر معلوم عرصہ تک اپنے حضور میں رکھ کر انوار ذات سے فیض یاب فرمایا، پھر اس نور مقدس سے عالم ارواح میں ارواح انبیاء فیض یاب ہوتی رہیں۔ جب سلسلہ بشریت کا آغاز ہوا تو اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں بطور امانت رکھ دیا گیا۔ یہاں سے اس عظیم نور کو عالم ملکوت سے عالم بشریت میں منتقل کر دیا گیا اور اس کا ناسوتی سفر شروع ہوا جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک گود پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وہ تمام حالات اور احوال بیان کریں گے جس کے اندر یہودی علماء بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے باخبر تھے اور اپنی کتابوں کے اندر موجود آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمام نشانیوں کو جانتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور یہی وہ خوشخبریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبدالمطلب کو سنا چکے تھے۔ تو ایک طرف یہودی علماء بھی انتظار میں تھے اور دوسری طرف حضرت عبدالمطلب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے انتظار میں تھے، اور تیسری طرف حضرت آمنہ اس کائنات کے عظیم پیکر کی پیدائش کے مناظر دیکھ رہی تھیں جو انہوں نے ان کی پیدائش کے وقت دیکھے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس کا ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تصوف کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔